یہ MNA کی کیا سیٹ ہے؟ اور بابا وزیر اعظم کی سیٹ بھی میرے قائد کی شان کے خلاف ہے، وزیر اعظم بھی میرے قائد کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ آپ لوگ کیسے پروپیگنڈے کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میرے قائد کے سامنے MNA کی تو سیٹ ہے ہی نہیں۔ ہم لاکھوں MNA میں اپنے قائد کی جوتیوں پہ وار دوں، لاکھوں MPA اپنے قائد کی جوتیوں پہ وار دوں، لاکھوں وزیر میں اپنے قائد کی جوتیوں پہ وار دوں۔ جب ممبر حق نواز پر بیٹھ کر میرے قائد کو گالی دی جائے، پھر لوگوں کے ڈبل مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے ذہن بھی خراب کیے جاتے ہیں۔ میرے قائد ہمارے لیے وزیر اعظم سے بھی اوپر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ میں ایک عرصہ گزارا، آج میں اپنے معزز سامعین کے سامنے جنگ میں ہم نے جو وقت گزارا اس میں ہم نے کن لوگوں کا سامنا کرنا پڑا اور کن لوگوں کے ساتھ ہم چلے اور کیا کیا وقوع پیش آئے، میں مختصر سے اس ویڈیو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ میں ہم جب گئے، جنگ کے اندر ہم نے شہداء کی سرزمین پر ہم نے ایک عظیم تر ہم نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو پرکھا، لوگوں کا سامنا کیا۔ یاد رکھیے، جب بھی دشمن وار کرنے لگے، جب بھی دشمن اپنے دشمن کو کمزور کرتا ہے، اس کی یہ طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اسی کے گھر سے اس کا دشمن بناتا ہے، اسی کے گھر سے اس کا دشمن بناتا ہے، اسی کے گھر سے اس کا مخالف اٹھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہوا ہمارے ساتھ کہ قائد اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت اقدس حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کو کمزور کرنے کے لیے دشمنوں نے یہ چال کھیلی اور اس چال کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ چال کیا تھی کہ اپنے ہی گھر سے، اپنی ہی جماعت سے، اپنے ہی گھرانے سے ایسے فرد کو اٹھا کر میرے قائد کے سامنے پیش کیا گیا، میرے قائد کو کمزور کیا گیا۔ مجھے ملک بھر سے کالیں آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ کیا بنا، پھر آپ ہار گئے۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ہم نے شکست کھائی، ہم مانتے ہیں ہم ہار گئے، لیکن یاد رکھیے گا میرے قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کے حکم پر الحمدللہ وزیر اعظم سے لے کر کونسلر تک، چیئرمین تک، ہر بندہ میرے قائد کی بات کو مانتا بھی ہے، میرے قائد کی بات کو تسلیم بھی کرتا ہے، میرے قائد کے حکم کو مانتا بھی ہے۔ کیا ضرورت پڑی کہ میرا قائد صبح و شام، دن رات، صبح کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، کیا ایسی ضرورت پڑی کہ گلی گلی، کوچے کوچے، ہر چوراہے پر میرے قائد نکلے اور نکل کر لوگوں کو کہا مجھے ووٹ کرو، جماعت کو ووٹ کرو، جماعت کو اسمبلی میں پہنچاؤ۔ حالانکہ اس بندے کے پاس سرمایہ تھا، اس بندے کے پاس گھر بیٹھ کر کھانے کو تھا، سب کچھ تھا، ملکی لیول پر اللہ نے بہت بڑی عزت سے اسے نوازا ہوا ہے۔ کیا ضرورت پڑی ایک MNA اور MPA کی سیٹ کے پیچھے وہ چلے گئے؟ وجہ MNA اور MPA کی سیٹ نہیں تھی، وجہ یہ تھی میری جماعت قائم رہے، وجہ یہ تھی جو اعتماد علامہ حیدری نے میرے پہ کیا تھا میں اسے توڑوں نہ، وجہ یہ تھی کہ آج شہزادوں کے ہاتھوں میں یہ جماعت آ گئی، جماعت کا رہے گا کچھ نہیں۔ وجہ یہ تھی، ہمیں پتہ ہے میرے قائد کی طبیعت اتنی ناساز ہوا کرتی تھی، اور اتنی ناساز طبیعت میں اس قدر اتنا بڑا لیڈر اپنی طبیعت کے ٹھیک ہونے کے باوجود گھر سے نہیں نکلتا۔ میرا قائد اتنی ناساز طبیعت کے ساتھ دن رات پھرتا رہا، دیہاتوں میں گئے، گلیوں میں گئے، بازاروں میں گئے، شہروں میں گئے، ہر جگہ جا کر ہم نے لوگوں کا ترلا کیا، لوگوں کی منت کی، لوگوں کے سامنے ہم نے یہ عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قائد اہل سنت کو اسمبلی میں پہنچائیں، ہم چاہتے ہیں قائد اہل سنت کی آواز اسمبلی میں گونجے۔ لوگوں نے الحمدللہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کا ایک ثبوت دیا، لیکن وجہ یہ بنی کچھ ایسے لوگ جو اپنے ہی گھر سے اٹھے، کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے گھر سے وار کرنے شروع کیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کے ذہن خراب کیے۔ جب ممبر حق نواز پر بیٹھ کر میرے قائد کو گالی دی جائے، پھر لوگوں کے ڈبل مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے ذہن بھی خراب کیے جاتے ہیں۔ اپنوں نے بیٹھ کر لوگوں کے ذہن خراب کیے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہی ہوا آج ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اسی سے ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اسی سے ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ میں دعا گو ہوں
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے قائدین کو اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے قائد کا اکیلے کا اللہ ہمارے قائدین کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ساتھ ساتھ یہ کہتا چلا جاؤں کہ ہمارے گھر سے یہ جو ایک جنگ کے اندر فساد برپا ہوا اور پورے ملک میں اس کی فضا پھیلائی گئی، یہ بالکل قائد اہل سنت کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے۔ میرے قائد کے پاس سب کچھ ہے، صرف اسمبلی میں جا کر عظمت صحابہ، ناموس صحابہ کی بات کرنا تھی۔ میرے قائد کے پاس سب کچھ ہے، اسے پتہ تھا آج میں چلا جاؤں، وہ تو چلا جائے، اپنے گھر میں بیٹھ جائے، سکون سے سب کچھ کھا پی سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ جب یہ اس جماعت کو خراب کر دیا گیا، پھر آپ کہیں گے اور آپ میرے قائد کو یاد کریں گے کہ قائد تم ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ لیکن آج میرے قائد نے یہ دکھایا، جماعت الحمدللہ وہیں پہ قائم ہے۔ یہ میڈیا اور انٹرنیٹ کی سوشل میڈیا آپ تک پہنچی ہے۔ آپ کبھی میرے قائد کے گھر میں جائیں، ہم صبح شام دیکھتے ہیں پوری جماعت آ کر بیٹھی ہوتی ہے، صرف 2 بندے نہیں ہیں، اور ان 2 بندوں کے نہ ہونے سے ہمیں اتنا نقصان ہوا، نقصان در نقصان ہوا۔ الحمدللہ پوری جماعت نے قائد اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے اور ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ اس کے آگے میں قائد اہل سنت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، قائد اہل سنت، ہم پروٹوکول دیکھ کر آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے تھے، ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا آپ ایم این اے بنے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا آپ ایم پی اے بنیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم اس وقت آپ کے ساتھ تھے جب انتخاب علامہ حیدری نے کیا تھا، ہم اس وقت سے لے کر آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ ہم نہ گاڑیاں دیکھ کر آئے ہیں، نہ پروٹوکول دیکھ کر آئے ہیں، نہ مال دیکھ کر آئے ہیں، کوئی چیز ہم دیکھ کر نہیں آئے۔ ہم دیکھ کر آئے ہیں وہ انتخاب جو علامہ حیدری نے کیا تھا، جو مولانا اعظم طارق شہید نے کیا تھا، ہمیں 2000 جو علامہ اعظم طارق نے کیا تھا، ہم اس انتخاب کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قائد اہل سنت، آپ ایم این اے بنے نہ بنے، آپ ایم پی اے بنے نہ بنے، آپ اسمبلی میں کامیاب ہوں یا نہ ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کے حکم کے شانہ بشانہ ہم چلتے تھے، چلتے ہیں، چلتے رہیں گے۔